السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج اسلام آباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات رؤف حسن صاحب جو کہ ابھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جب وہ ایک ٹی وی چینل سے باہر نکلے تو خواجہ سراؤں کے ایک گروہ نے ان کو گھیر لیا اور ایک سکفل یا ان کا گریبان پکڑا، 3 لوگ اور موجود تھے اور ایک بلیڈ سے ان پر حملہ کیا گیا، جس کے بعد ان کے یہاں پر ایک گہرا کٹ آیا ہے جس کے شاید ٹانکے لگائے جا رہے ہیں اس وقت۔ یہ واقعہ آج کا، اس پر آتا ہوں۔ ایک کل کی ایک فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے، میں ذرا وہ فوٹیج بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے ایک نیوز کا دفتر۔ میری بات ہوئی ایک نیوز کے نمائندے شراز نام ہے، میں عبد القادر سے بات کر رہا تھا، اسپتال میں تھے جہاں پہ رؤف حسن صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا میں عینی شاہد ہوں اس واقعے کا کہ کل بھی، اگر ہم اس کو فل سکرین پر دکھا سکیں، کہ کل بھی رؤف حسن صاحب جب اپنی اس دفتر سے، ایک نیوز کے دفتر سے باہر نکلے، اپنی گاڑی کی طرف گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں خواجہ سرا، یہ 3 ہیں اس دفعہ، وہ ان کی گاڑی تک ان کے پاس گئے۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھے اور دروازہ بند کیا تو تھوڑا سا انہوں نے دروازے کے اوپر ہاتھ مارے، لیکن اس وقت کیونکہ وہ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے رؤف حسن صاحب، انہوں نے گاڑی وہاں سے نکال کے باہر نکال لی اور وہاں سے رخصت ہو گئی۔ یہ کل کی فوٹیج ہے جس کو کنفرم کر رہے ہیں وہ لوگ جو ایک نیوز میں جو لوگ کام کرتے ہیں، جو رپورٹرز ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ کل ایک ریکارڈنگ جو ٹی وی پروگرام کی تھی ایک نیوز کی، وہاں پر بھی یہ لوگ موجود تھے۔ اب آگے آئیں آج کے واقعے کی طرف کہ کل بھی یہ ریکارڈنگ تھی، آج بھی یہ ریکارڈنگ ہے۔ یعنی اگر لائیو پروگرام ہو تو یہ خدشہ ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ کسی نے دیکھ لیا ہو، کوئی ذاتی رنجش کا معاملہ ہو اور اس وجہ سے وہ ڈھونڈ کے کسی چینل کے دفتر کے باہر پہنچ گئے ہوں۔ لگتا ایسے ہے کہ یہ جو خواجہ سرا اسکواڈ ہے، بڑا سوچ سمجھ کر یہ حملہ کیا گیا ہے رؤف حسن صاحب پر۔ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، دیکھتے ہیں کہ کل تک پولیس کیا تحقیقات کر کے آ سکتی ہے۔ اب تو اتنی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں جو سامنے آ چکی ہیں، لیکن یہ واقعات ہمارے ملک کے لیے کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہے۔ ظاہر ہے تاثر ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا کیا تاثر بنے گا۔ آج کل کے ماحول کے مطابق جو ماحول بڑا ایک سخت ماحول بن چکا ہے، بڑا سیاسی طور پر بڑا تقسیم شدہ ماحول ہے، بڑا ڈیوائیڈڈ ہے، پولرائزڈ ہے، بڑا غصہ ہے اس ماحول میں۔ سخت بیانات آ رہے ہیں، جوابات دیے جا رہے ہیں، کوئی ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اس ماحول میں یہ معاملہ ہوا ہے۔ ابھی فوری طور پر تو ہم اس کے بارے میں کچھ شاید نہ کہہ سکیں، لیکن ہم اس پر گفتگو ضرور کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اور عباس بپی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور بلال اظہر کیانی صاحب مسلم لیگ نون کے نے، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ مل کے آئے ہیں، آپ شاید اسپتال سے ہی آ رہے ہیں؟ ہاں جی۔ کیا ہوا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ میں ابھی ہسپتال گیا تھا، ایئر فورس ہاسپٹل میں، ابھی ان کی اسٹیچنگ کی، ایمرجنسی میں ایڈمٹڈ ہے۔ وونڈ کافی اتنا ہے کہ ان کے دانت بھی شاید یہاں سے نظر آ رہے تھے۔ پہلے ہم سمجھے کہ شاید یہ نا نارمل ایک بلیڈ سے کٹ ہے، بٹ ان فیکٹ یہ پورا قاتلانہ حملہ تھا۔ اٹ واز باؤنڈ ٹو، ان کی گردن کاٹنے کے لیے لے آیا گیا تھا۔ سم ہاؤ ہی ڈاجڈ اٹ۔ جب انہوں نے سر اوپر نیچے کیا تو وہ گردن کی بجائے شہرک کی بجائے یہاں پہ لگ گیا تو وہ وونڈ بچ گیا، اور اس کے بعد پھر لوگ بھی آ گئے۔ لیکن جو ورس چیز ہے کاشف بھائی، وہ چیز دیکھنے کی جو آپ نے ویڈیو فوٹیج دکھائی ہے، دوبارہ دکھا دیتا ہوں۔ ہمارے پی ٹی اے والوں نے سب نے اس کا بڑا دیکھا ہے۔ وہ چادر والے بندے کی بات کریں یا 4 بندے، سو ایک چادر والا ہے جس کے نے چھری نکالی، پھر ایک ویڈیو بنا رہا ہے، مطلب مزے کی بات ہے۔ یہ 2 کیمرہ شوٹ تھا۔ اچھا، ہم نے جو دیکھا ہے کہ یہاں پہ ویسٹ کوٹ والے صاحب آپ کو نظر آئیں گے لیفٹ والی ویڈیو میں، وہ آئیں گے، اور ایک وہ پیچھے وائٹ شلوار قمیض میں ایک فوٹیج بن رہی ہے سفید گاڑی کے ساتھ، آپ کو نظر آئے گی۔ جی وہ بھی جو ہم نے اصل جو ویسٹ کوٹ میں آ رہے ہیں وہ دیکھنے والے، یہ جو کیمرہ لے کے آ رہے ہیں، اس نے چاقو اٹھا لیا تاکہ یہ موقع کے اوپر نہ کوئی چیز شواہد نہ رہ لے، اور اس کے بعد اور یہ آپ کو فوٹیج اگر پوری کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ کوئی چیز دیتے ہیں رؤف حسن صاحب کو، جو بھی ہے۔ آواز پتہ کیا دی؟ اور پھر وہ واپس اسی طرف چلے۔ آواز کیا دی؟ تم نے گالی کیوں دی؟ اس نے کہا میں نے تو تم سے بات ہی نہیں، تم نے گالی دی ہے۔ تو اچھا ابھی جو ایک نیوز والی ہے، میں ابھی جب ہاسپٹل گیا تو مجھے بیرسٹر گوہر نے بات بتائی، کل ایک نیوز کے بعد یہی لوگ آئے تھے، لیکن اتفاق یہ تھا کہ وہ شاید کوئی شخص آ رہا تھا جو چینل والا تھا، تو انہوں نے تھوڑا پری ایمپٹ کیا کہ ابھی شخص کو پیچھے جانے دیتے ہیں، تو اس دوران یہ گاڑی میں گھس کے بیٹھ گئے۔ اب جو رؤف صاحب ہیں یہ گاڑی اپنی خود چلاتے ہیں، خود گاڑی کو ریورس پارکنگ کر کے لگاتے ہیں، اس کی ہیبٹ ایسی ہے۔ تو کل یہ بیٹھ گئے تھے، دے کیپٹن ناکنگ دا ڈور کے کئی نظر آ رہا ہے، لیکن وہ چلا کل والی دیکھی جائے، سو ہی ٹک اٹ لائٹلی، اور ہم نے بھی لائٹلی لیا۔ کل انہوں نے اس بات کو کہا بھی صحیح کہ کل کچھ لوگ آئے تھے جو انوانٹ، مطلب میں جانتا نہیں تھا۔
آج یہ دیکھنے کے بعد سیریسلی ہم تو خود سوچ رہے کہ اس سے بڑی لاقانونیت اس ریاست میں اور ہو کیا سکتی ہے. اور یہ شخص وہ ہے جو 24 کروڑ عوام میں ایک سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت اس کو سیکٹر انفارمیشن کے طور پر ریپرزینٹ کرتا ہے, یہ ان کی میزبانی کرتا ہے. اگر اس کے خیر میں تو یہاں تو ججز محفوظ نہیں ہے, اس غریب نے کیا محفوظ ہونا تھا, بٹ آج اٹ واز ہارٹ فیلڈ. میں ذرا فوٹیج مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, میں حکومت کی طرف بھی آتا ہوں. اگر آپ فوٹیج دیکھیں تو ایک چادر والے صاحب ہیں, خواجہ سرا ہیں, اور لگتا ہے ایسے کہ جب چادر گری اس لیے کہ انہوں نے کچھ یا تو کٹر ہے یا جو بھی ہے, جو بھی چیز جس کو بھی گھمایا گیا ہے یہاں پر. یہ واقعہ اسلام آباد کے بیچوں بیچ 2 ٹی وی چینلز کے باہر جہاں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں وہاں پر یہ واقعہ ہو رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ فوٹیج, یہ وہ جو سفید شلوار کے, یہ وہ فوٹیج ہے, وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا, وہ سفید گاڑی کے ساتھ کوئی صاحب فوٹیج بنا رہے ہیں. میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون ہے, شاید بائی اسٹینڈرز ہوں, لیکن فوٹیج بڑی جلدی بننی شروع ہو گئی اس کی. اسلام آباد کے بیچوں بیچ یہ واقعہ, اور یہ واٹ از گوئنگ آن, یہ لا اینڈ آرڈر کہاں جا رہا ہے اس کا. اور یہ عام لوگ نہیں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو سیاسی جماعتوں کے. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ لائیو پروگرام کے بعد نہیں ہے کہ کسی کو پتا ہو کہ یہ دیکھیں جی میں نے مصطفیٰ نواز کھوکھر کے لائیو دیکھا ابھی تو کوئی باہر پہنچ گیا, یہ ریکارڈنگ کے لیے گئے ہو. جس پر کریکشن, چادر والے بھائی صاحب خواجہ سرا نہیں لگ رہے. کاشف بھائی افسوسناک واقعہ ہے. ہم پہلے تو دعا گو ہیں رؤوف حسن صاحب کی صحت کے لیے. اس میں ایک ایڈ کر دوں, سمیع ابراہیم آپ کو یاد ہے ایک اس طرح کا واقعہ جب وہ آفس سے باہر نکلے اور پتا چلا کہ خواجہ سراؤں نے کر دیا, تو بڑی کیا پتہ نہیں کیا ہوا. تو یہ دوسرا واقعہ ہے جو خواجہ سراؤں کی طرف سے یا ادھر سے ہوا. تو پہلی چیز تو یہ کہ ہم سب ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں. بھلے ان کا کسی بھی شخص کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو, اس طرح کا حملہ کسی طریقے سے بھی جسٹیفائیبل نہیں ہے. اور اسلام آباد پولیس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچے, ملزموں کو پکڑے. لیکن جس شہر کے اندر لوگ غائب ہو جاتے ہوں عین وفاقی حکومت کی ناک کے نیچے, میں احمد فرحاد صاحب کی بات کر رہا ہوں, اور پولیس اس معاملے میں کچھ نہ کر سکے تو اس معاملے میں کیا کر لے گی. اور اگر یہ واقعی ایک پیٹرن ہے تو یہ پھر ایک بڑا خطرناک پیٹرن ہے اس سینس میں کہ پھر یہ کوئی نیا سکواڈ بھرتی کیا گیا ہے کہ جو پولیٹیکل اپوننٹس کو, جو ریاستی بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, ان لوگوں کو پھر نشانہ بنایا جائے گا. تو میری تو پھر آپ کو یہ تجویز ہوگی, تمام چینلوں کو بھی یہ تجویز ہوگی کہ جب آپ ہمیں اپنے ٹی وی چینلز پہ بلایا کریں تو ساتھ گاڑی بھی بھیجا کریں اور ساتھ ایک ڈالا گارڈز کا بھی بھیجا کریں, کہ تاکہ ہم بحفاظت آپ تک پہنچ سکیں اور پھر آپ سے ہو کر واپس بھی جا سکیں. تو یہ الٹیمیٹلی تو فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم اس ریاست کو کہاں لے کر جا رہے ہیں. اگر اس واقعے کے کوئی کسی اور پیچھے کوئی اس کے کڑیاں ہیں تو پھر, اور یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا, لیکن اگر ایسا ہے تو پھر یہ ملک جو صورتحال اس ملک کی بن گئی ہے, یہ ہائیبریڈ نظام اب ماشاءاللہ اپنی اس انتہا کو پہنچ رہا ہے کہ جہاں پر یہ کوئی ڈسینٹ برداشت نہیں کرے گا. پولیٹیکل اپوننٹس کو تو چھوڑ دیں آپ, یہاں پر تو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ اور جو رہی ہے اس میں ججز چیخ کر کہہ رہے ہیں, چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں, ہمارے رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے, انہیں کرنٹ لگائے جا رہے ہیں. جو پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے کہا وہ تو اور بھی انہوں نے سنجیدہ اور بڑی ایک بھونچال لے کے آنے والی بات انہوں نے کی کہ جب ہمیں جن فیصلوں کو کرنے کا کہا جاتا ہے اور ہم اس بات پر عمل نہیں کرتے تو پھر ہمیں نان سٹیٹ ایکٹرز کی جانب سے دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ آخر ملک تو ہمارا اپنا ہے نا, یہ ادارے بھی ہمارے اپنے ہیں, تو ہم اس ملک کو پھر کس جانب لے کر جا رہے ہیں. یہ درست فرمایا. دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں فرینکلی کاشف بھائی, اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بہت سی باتیں ہمیں ایک فرینک آنیسٹ ڈسکورس میں کرنی پڑیں گی تاکہ اس ملک کو ہم یہ جس نہج پر ہم لے آئے اس سے ہم واپس کھینچ سکیں. ہم سیاستدان ہیں, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی کہ فلانی جگہ محکمے میں درخواست دی ہے تو بھرتی کے لیے سفارش کر دیں, روزمرہ کا کام ہے. جب کبھی کوئی آ جائے کہ جی کہ میں نے فوج کے اندر سپاہی بھرتی ہونے کے لیے میں نے درخواست دے رکھی ہے تو جناب کوئی سفارش تو کرے, تو ہم خود جاتے ہیں. میں کم از کم پیچھے ہٹ جاتا ہوں, میں کہتا ہوں یار نہیں, وہ ہمارا ہی ادارہ ہے اور ہم سفارشیں سیاستدانوں نے اگر وہاں پر شروع کر دیں تو یہ غیر مناسب بات ہے. تو یہ ملک کے باقی ادارے بھی تو آپ ہی کے ہیں نا, آپ کیوں ان کے بارے میں اس طرح سینسیٹیو نہیں ہو سکتے. ہم اس ملک کے شہری ہیں,
سب کو سینسیٹیو ہونا چاہیے جی. بالکل یہ عدلیہ جو ہے یہ ہمارے ملک کی عدلیہ ہے, یہ ہمارے ملک کے ججز ہیں. انٹیلیجنس ایجنسی کے جو اہلکاروں کے اوپر جو الزام لگایا ہے جج صاحبان نے, وہ سنجیدہ نوعیت کے الزامات ہیں. یہ کوئی انڈیا کی جوڈیشری ہے؟ انڈیا کے جج ہیں, ہمارے اپنے ملک کے جج ہیں نا, تو آپ انہیں اس طرح ٹریٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس ملک کے شہری اسلام آباد میں سے آپ اٹھا کر لے جائیں. یہ حکومت کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں, بلال بھائی, لیکن یہ کیا بے بس سی حکومت ہے, یہ کیا کر سکتے ہیں؟ آج تو وزیر اعظم کو اس چیز کے اوپر کہ اسلام آباد سے ایک شاعر کو اٹھا کر لے گئے, ایک دیوانہ سا آدمی ہے, گفتگو کرتا رہتا ہے, کرتا رہے گا. آپ اس کو اسلام آباد شہر میں اٹھا کر لے گئے, آج وزیر اعظم بے بس ہے. وزیر قانون نے جو پریس کانفرنس کی, اس پریس کانفرنس کو تو وہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ موصوف اپنے آپ کو وکیل بھی کہتے. لیکن آپ کو یاد ہے جب ججز نے خط لکھا تھا اس کو جوڈیشل مس کانڈکٹ کہہ رہے تھے حضرت. مسئلہ یہ پرابلم تو ہے نا اس حکومت کا کہ ظاہر ہے اس میں. لیکن میں ایک نئی فوٹیج آئی ہے, ذرا میں آپ کو دکھا دوں. ویسے رؤف حسن صاحب یہ ہاسپٹل میں ویل چیئر پہ ہیں, خون ان کے اوپر لگا ہوا ہے, اور شاید میرا خیال ہے کوئی ایمرجنسی وارڈ میں ان کو لے جایا جا رہا ہے جہاں پہ یہ اسٹیچنگ ہوگی اس کی. اب 19 ٹانکے سنا ہے کہ ابھی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ 19 ٹانکے شاید لگے ہیں ان کے چہرے پہ. جو کٹ آیا کافی ڈیپ کٹ ہے اور کافی بڑا کٹ آیا ان کو. یہ اسلام آباد ہے, یعنی عموماً اسلام آباد کافی سیف شہر سمجھا جاتا ہے. ڈپلومیٹس ہیں, یعنی اہم ترین لوگ اسلام آباد میں ہیں. آپ کو پیدل واک کرتے گورے نظر آ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ. یہ اس شہر میں جہاں سیف سٹی کیمرہ اتنے سارے لگے ہوئے ہیں. اب مبینہ طور پر ایک فوٹیج, جیسے میں نے پہلے کہا, ایک رپورٹر سے میری خود بات ہوئی جنہوں نے کہا کہ جی میں خود ساتھ موجود تھا جب وہ گاڑی میں کل گئے ایک نیوز کے دفتر کے باہر. آج پھر وہی چیز ریپیٹ ہوتی ہے. اب ظاہر ہم تو کسی کیا سارے اس سے گریز ہی کریں گے, لیکن 24 گھنٹے میں اگر کوئی ایسی اس کی تفصیل سامنے نہ آئی جو سب کو مطمئن کرے کہ ہاں یہ کام ٹھیک ہوا ہے, تو مصیبت تو پڑ جائے گی کہ یہ آخر یہ کیا ہوا ہے. کہ اب کل آپ دیکھیے گا ایک پریس کانفرنس ہوگی, مجھے یقین نہیں کریں گے, کہیں گے قاتلانہ حملہ ہم پہ کیا گیا ہے اور اس کا ذمہ دار پھر حکومت کو ٹھہرایا جائے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب بہت شکریہ جتنے شو میں دعوت دینے کا. میں سب سے پہلے تو جی نہایت افسوسناک واقعہ ہے, جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور سب سے پہلے مجھے دیکھ کے یہ تھوڑی سی اطمینان ہوا کہ رؤف حسن صاحب کی جو آپ نے لیٹسٹ فوٹیج چلائی ہے کہ وہ ابھی جس طرح ہی از آل رائٹ, اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور جلد شفا دے. جی تو دیکھیے اس طرح کا واقعہ جہاں پہ بھی ہو, جب بھی ہو, جس کے ساتھ بھی ہو, قابل مذمت بھی ہے, قابل تشویش بھی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ابھی آئی تھنک اس پہ کیا سرائیاں نہیں ہونی چاہیے, کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. فوٹیج سامنے موجود ہے, جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ پکڑے جانے چاہیے, ایکشن ہونا چاہیے. اینڈ آئی تھنک کہ آئی وڈ ایکسپیکٹ کہ 24 گھنٹوں کے اندر جس طرح آپ نے کہا ہے اسلام آباد پولیس یا متعلقہ جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اس کے اوپر کوئی پیش رفت کریں گی. اور دیکھیے یہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا اس ٹائم پہ کہ اس طرح کی کوئی بات ہو, کوئی غلط فہمی ہو. میں آپ کو بتاؤں پارلیمنٹ کے اندر میں نے جو ریسنٹلی دیکھا ہے, بہت ایک پچھلے ہفتے ایک واقعہ ہوا جس سے بہتری آئی ہے. میں ایز اے ممبر آف دیٹ ہاؤس, جی میں اس میں آپ کو اس کی تفصیل علیحدہ بتاؤں گا. دا پرپز از ناٹ ٹو ڈیفلیکٹ فرام دس ٹاپک, میں اس بات پہ ہم علیحدہ بات کریں گے. بٹ یہ یقیناً جی آج نہایت افسوسناک واقعہ ہے, اور اس طرح کی ہمیں یہ اس کے بارے میں مس پرسیپشنس بھی ڈیفیوز کرنے چاہیے اور انشور کرنا چاہیے کہ اس معاملے میں جسٹس ہو. یہ میں کیٹیگورکلی کہنا چاہوں گا, نو ifs اینڈ نو بٹس. میں جو دوسری بات جو کہہ رہا تھا, اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں, میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پچھلے ہفتے ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا, مگر اس کے نتیجے میں جو ایک میں نے پروسیس دونوں سائڈز آف دا ہاؤس سے دیکھی وہ نہایت خوش آئند تھی. جیسے ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ. تو اس دن بہت وہ ٹینشنز ہائی ہو گئی, اور خاتون کا معاملہ تھا, ذاتی معاملہ تھا, مگر اور ہاتھا پائی تک بھی خدشہ تک شاید بات چل جائے, مگر دونوں سائڈز نے جس میچورٹی کا مظاہرہ کیا, اسپیکر کے چیمبر میں پھر جا کے وہ معاملہ جس طرح ریزالو ہوا, اس میں پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, دیگر جماعتوں کے سینئر. آپ کو یہ فوٹیج دیکھ کے اتفاقیہ لگ رہا ہے یہ سب؟ نہیں دیکھیے میں اللہ تعالیٰ کیونکہ اٹ کوڈ بی اینی تھنگ رائٹ. سو آئی تھنک اٹس بیٹر. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ پکڑے جانے چاہیے, اور یقیناً رؤف حسن صاحب کا جو لیگل رائٹ ہے وہ ایکسرسائز ہونا چاہیے, اور ان کو جو میڈیکل کیئر ہے وہ ملنی چاہیے. جی باقی جو بھی اس میں ملوث ہے وہ پکڑا جانا چاہیے. وہ جسٹ ٹو کمپلیٹ دیٹ پوائنٹ, اس معاملے کو جی جس طریقے سے 2-3 گھنٹے میں وہاں پہ وہ ریزالو ہوا,
اور سارے وہ لوگ جو دونوں جماعتوں کے سینئر اور جونیئر ہاؤس میں ایکٹیو ہیں وہ موجود تھے چیمبر میں، تقریباً 30-35 لوگ تھے. تو جس بہتر انداز سے وہ معاملہ ریزالو ہوا، جس میچورٹی کا اور تحمل کا اور ریسٹرینٹ کا مظاہرہ بھی دونوں سائڈوں سے کیا، زرتاج گل صاحبہ کو خاص طور پہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بھی معافی قبول کی. طارق بشیر چیمہ صاحب نے بھی بڑے پن کا مظاہرہ کیا، انہوں نے معافی مانگی. مگر بیانڈ دیٹ آئی ایم سیئنگ کہ لارجر 40-50 لوگ جو وہاں موجود تھے ان سب نے اپنا کردار ادا کیا. تو بات یہی ہے کہ اگر اس طرح کے ایک معاملے پہ اس طرح کے رویے سے چیزیں آگے چل سکتی ہیں اور سب نے اسپیکر صاحب کو بھی سراہا، تو آگے نہیں بات کرنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک ماحول بن رہا ہے قومی ایشوز کے اوپر بھی. ایک قدم آگے جاتے ہیں، 4 قدم پیچھے آتے ہیں. ویسے میں ایک چیز پوچھ لوں اس کے بعد میں نے ذرا ایک اور ایشو پہ بھی آنا. انہوں نے کل کے واقعے کا ذکر کیا ہوا ہے آپ سے؟ رؤف حسن صاحب نے کہ کل بھی یہ واقعہ جو ایک نیوز کے باہر آیا، اتفاق ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا. میں جب ابھی ایئر فورس ہاسپٹل گیا تو جو ان کی ٹیم تھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ کل انہوں نے اس کو رپورٹ کیا تھا اپنی ٹیم کو کہ کل بھی اس طرح کے لوگ آئے تھے، لیکن میں نے ان کو یوٹیوب میں مطلب دروازہ بند کیا تو انہوں نے ذرا زور سے نا دروازہ کھٹکایا جیسے میرا شیشہ توڑنا چاہ رہے تھے. یہ نظر آ رہا ہے تو میں نے پھر گاڑی چلانی شروع کر دی. وہاں سے پھر تمہیں اندازہ ہوا کہ تھوڑا یہ کل سے ہو رہا. اور اتفاق دیکھیں کہ یہ 3 وہی ہوں گے اور وہ چوتھا جو چادر والی سرکار ہے وہ ڈفرنٹ تھا. تو وہ ایڈ ان فیکٹر آج ہوا ہے جسٹ ٹو میک شیور کہ یہ آج اٹمپٹ ہو جائے. سو پلان تو کل سے لگ رہا تھا. جی ایک دوسرے ایشو کی طرف، کیونکہ ظاہر آپ دیکھتے ہیں کل تک اس کا انتظار کرتے ہیں کہ اس کی کیا رپورٹ سامنے آتی ہے. بندی لگا دی گئی. آج پیمرا کا ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے سب جوڈس میٹرز پر ڈسکشن، اور یہ کہا گیا کہ نو کانٹینٹ شیل بی ایئر وچ ٹینڈس ٹو پریجوڈس، وچ از فیئر کہ پریجوڈس نہ کرے کوئی کانٹینٹ جو آن ایئر جا رہا ہو. Content based on extracts of court proceedings, police records and other sources shall be fair and correct, which is also fair. جس چیز کے اوپر مسئلہ وہ یہ کہ آپ ٹکرز نہیں چلا سکتے اور اس پہ بات نہیں کر سکتے. میں ذرا بریک پہ جا رہا، بریک سے واپس آ کے اگر آپ کہیں کہ بریک سے واپس آ کے کر لیں یا ابھی اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے یہ کیا ہے، پیمرا یہ کام کر سکتے؟ میں چاہتا ہوں سپریم کورٹ بار سے بھی بات کرے. یہ پابندی پیمرا لگا سکتی؟ ججز کا بھی گیگنگ آرڈر آ گیا ہے کہ جو پنجاب کے اندر جو ڈیفیمیشن لا ماشاءاللہ حکومت لے کر آئی ہے اس پہ میں نے آنا ہے اگلے حصے. جی ہاں، تو یہ آئی مین سو کالڈ ڈیموکریٹک پارٹیز یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ وہی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر جب اپوزیشن میں تھے تو چیخم دھاڑ کیا کرتے تھے کہ جناب جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور آج جب حکومت میں ہے تو بالکل ہی ایک دوسری سمت میں چل رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جج صاحبان اور کورٹ کے اندر جو آبزرویشنز ہیں جو رپورٹ کی جاتی ہیں صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ججز کے جو ریمارکس ہیں وہ انٹرنیشنل پبلیکیشنز کے اندر دیگر ممالک میں وہ ضرور کوٹ کیے جاتے ہیں. تو ان کے اوپر اس طرح ایئر کرنے کی پابندی جو ہے وہ میری سمجھ سے تو بالاتر ہے. بطور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور دیگر وکلا تنظیمیں اس کے اوپر کیا اپنا موقف دیتی ہیں یہ دیکھنا پڑے گا. کیونکہ اس میں لکھا کہ further TV channels are directed to refrain from airing tickers, headlines with regard to court proceedings till the final order. یہ جب تک آخری فیصلہ نہیں آ جاتا اس کے اوپر. اب مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنی پروسیڈنگز لائیو دکھاتا، کیا اس کو لائیو دکھایا جا سکتا؟ وہ بھی تو پروسیڈنگز ہیں. یہ کس چیز سے اتنی پریشانی پھیلی؟ میں بھائی بتایا نا، اب ہم اس کے اوپر بھی تصویر دکھا دیتے ہیں، آواز نہیں دکھائیں گے کہ سر ہم سنا تو سکتے نہیں ہیں. جج صاحب سے درخواست کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے، سر اب لائیو نہ دکھایا کریں. پیمرا نے ہمیں منع کر دیا کہ ہم اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکتے. بنانا ریپبلک اس کو نہیں کہتے تو اور کس کو کہتے ہیں؟ اس پہ ایک سوال اور بھی، اگر 5 یا 6 پریس کانفرنس ہو جائیں نیشنل پریس کلب میں سے تو وہ دکھائی جا سکتی ہیں. اگر اس کا انفارمیشن منسٹر کسی ایک سٹنگ جج کے اوپر بیٹھ کے تنقید کرنا چاہے قیود کے اندر رہتے ہوئے وہ ہو سکتی ہے، لیکن ٹکر نہیں چل سکتا. سو گورنمنٹ منسٹر یا جس کو اجازت ہے وہ کچھ بولنا چاہے کسی بھی سٹنگ جج کے اگینسٹ وہ کیا جا سکتا ہے. آج بھی مطلب بابر ستار آج ہمارے سینٹ میں ڈسکس ہوئے، آج جسٹس اطہر من اللہ ہمارے سینٹ میں ڈسکس ہوا، وہ ڈسکس ہو سکتا ہے لیکن آپ ٹکر نہیں چلا سکتے. سو جو جن کو اجازت ہے وہ بول سکتے ہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے بولنے کی. چلیں بریک لیتے ہیں. ہم ذرا وہ جو بل ہے جس کے اوپر آپ نے ایک بڑی ٹویٹ بھی کی آج دیکھی میں نے، تمام صحافتی تنظیمیں سراپا احتجاج ہے. میں ذرا ایک چیز جانے سے پہلے اس پہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو. مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک بیان ہے. دیکھیں ایک تو وہ تھا جو سوشل میڈیا پہ کافی چرچا اس بیان کی، لیکن ایک جگہ انہوں نے وہ بھی کہا کہ جو گلا گھونٹنے والی بات بڑی. چلیں پہلے میں ذرا سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا میں ان سے بات کر لوں. شہزاد شوکت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سر یہ پیمرا کہہ رہا ہے کہ آپ ٹکرز یا ہیڈ لائنز مت چلائیں پروسیڈنگز کے حوالے سے جب تک فائنل آرڈر نہیں آتا. اس پہ کیا پوزیشن ہے آپ کی؟ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟
سر اگر تو آئی ڈونٹ نو پیمرا کون سے اختیار کے تحت یہ بات کر رہا ہے. فیئر رپورٹنگ آن اینی کیس از پرمیسیبل, اور اس پہ جو ظاہر ہے جو کورٹ میں ایکچولی ہو رہا ہے اس کے ٹکٹ چل رہے ہیں تو اس پہ بھی شاید پیمرا کو کوئی لافلی تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. آئی ڈونٹ نو یہ کس طرح انہوں نے کہہ دیا, کیونکہ کامنٹ آن اے پینڈنگ کیس از اے ڈفرنٹ تھنگ. فیئر رپورٹنگ آف اے پینڈنگ کیس از ایوری بڈی از رائٹ. اس پہ تو پیمرا میرے خیال نہیں ریسٹرکشن لگا سکتا. سو اگر یہ ریسٹرکشن لگائے تو وہ جو لائیو پروسیڈنگز ہے اس کا کیا کریں گے ہم, جو سپریم کورٹ کی ہیں؟ وہ تو سپریم کورٹ کی لائیو پروسیڈنگز بھی میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ایکچوئل رپورٹنگ آف اے فیئر رپورٹنگ آف اے کیس اور جو کورٹ پروسیڈنگز ہیں اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. ٹھیک, کوئی پابندی نہیں لگا. ہمارا ٹیک اس پر بالکل کلیئر ہے, اور آئی ایم شیور کہ پیمرا از ویل ایڈوائزڈ ہے. یہ کوئی پراپر ایڈوائس ان کو نہیں دی گئی اس معاملے میں. ایڈوائس تو پراپر ہی ہوگی سر. بہت شکریہ شہزاد شوکت صاحب. ویسے مریم نواز بریک پہ جانے سے پہلے اس خصوص کے لیے ایک تو وہ ہے جو چل رہی ہے کہ ہم آپ کو خصوصی سناتے ہیں, ذرا پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزری ہے. انہوں نے ذکر کیا جو 20,000 والے ہیں جب ان کو 2,000 والوں کے ووٹ 20,000 کرتے ہیں تو پھر اسی طرح کی قانون سازی کرتے ہیں. کیا کہہ رہی ہیں سنیں. آپ لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں, جب لیجسلیٹرز ہی کسی کی بھیک میں دی ہوئی ووٹ جس کے 2,000 تھے اس نے ہاتھ جوڑے کہ پلیز میں ہار رہا ہوں میرا کچھ کرے, اس کے 20,000 کر دیے. کوئی جیتنے والے کے 40,000 ووٹ تھے اس کا 1 0 کینسل کر کے اس کے 4,000 کر دیے. جب اس طرح سے بھیک میں لیجسلیٹرز سیٹس لے کر MNAs کی MPAs کی آئیں گے, ان سے آپ کیا لیجسلیشن کی توقع رکھیں گے؟ وہ تو پھر وہی والی لیجسلیشن کریں گے جو ان کے گناہ کو چھپائے گی. وہ PFUJ کے لیے, صحافیوں کے لیے, قوم کے لیے تو کوئی لیجسلیشن نہیں کرے گی. اس کا یہ موجودہ حالات کے تناظر میں یا پچھلے حالات کے تناظر میں ہے؟ کیا نہیں سر بتا سکتے ہیں سر یہ RTS کے حوالے سے ہے جس کی حقیقت آپ اچھی طرح جانتے ہیں. سو وہ بہرحال جو کرنے والے تھے وہ بھی آپ کے سامنے, کرنے والے بھی کہتے ہیں ہم نے کیا, جو اس کے ویسے موجودہ حالات پہ کیا فٹ بیٹھتی ہے یہ تقریر میڈم کی؟ نہیں جناب وہ تو چلیں, جو رونا دھونا ہے وہ چلتا رہے گا. تو شرمندگی تو ہوتی ہے نا. دیکھیے بریک کے بعد اس میں مزید بات کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایز اے آئی مین اٹس سو فنی, میں آپ کے لیے بھی جو پہلی باتیں ہوتی تھی جب حکومت میں آئے جو بیان آتے تھے بندہ کہتا تھا یہ سر یہ تو سن لیں پہلے کیا کہتے تھے. آپ اس وقت شرمندہ ہوتے تھے. آپ شرمندگی کا ٹائم ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے اس قانون کی بات کرتے ہیں. آفٹر ویلکم بیک ناظرین. پنجاب میں جو حد تک کہ عزت کا قانون جس کی زد میں اب سوشل میڈیا بھی آئے گا, 30 لاکھ سے 3 کروڑ تک کی فائنز ہیں. ذاتی طور پر میں ڈیفیمیشن کے حق میں ہوں. پوری دنیا میں یہ قانون ہوتا, کورٹس میں یہ معاملات جایا کرتے ہیں, کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میرے پاس ایویڈنس ہے یا نہیں, اور اس کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں. یہاں پر پاکستان میں جب بھی اس طرح کا قانون لانے کی کوشش کی گئی ہے اس میں اس قانون کو دیکھتے ہی آپ کو یہ بو آتی ہے کہ یہ فیئر نہیں ہوگا, کیونکہ جس طریقے سے ٹریبونلز بنائے جاتے ہیں, جس طریقے سے لوگ اپوائنٹ ہوں گے, وہ ان کی اپوائنٹمنٹ حکومت کے ہاتھ میں ہے, جب چاہے ان کو ہٹا دیں. ابھی مصطفیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی پرفارم ایویلیویشن کمیٹی ہوگی جو ٹریبیونل کے جج صاحبان کے اوپر نظر رکھے گی کہ وہ صحیح کارکردگی دکھا رہے ہیں یا نہیں دکھا رہے, اور جب ان کا دل کرے گا پھر اس کا مطلب پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے تو ہٹا بھی دیا جائے گا. ایک اور مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک تو میں نے آپ کو سنائی, وہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ 2,000 ووٹ لینے والے جب 20,000 ہوت کے آتے ہیں. تو بلال صاحب ایک اور بھی مریم صاحبہ کی گفتگو آپ کو میں بتاتا ہوں. یہ صحافیوں کی یہ اپوزیشن میں جانے کیا ہوتا ہے, جب حکومت میں آتے ہیں تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا ہو جاتا. سو نظر ان کو دوبارہ. اس نااہل اور ظالم حکومت نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے صحافت کو جس زنجیر میں باندھنے کی کوشش کی ہے, اس زنجیر کا کیا نام ہے؟ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی. جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے. جتنے برے وقت سے آج صحافیوں گزر رہے ہیں, میڈیا گزر رہا ہے, میرا نہیں خیال کہ اتنی پابندیاں ڈکٹیٹرشپ کے علاوہ کبھی لگی ہوں گی. ریگولیٹ میڈیا کو کیا کرنا ہے؟ میں تو میڈیا ریگولیشن میں بالکل یقین نہیں رکھتی. جہاں جہاں آپ کو میری ضرورت پڑے گی وہاں مجھے نواز شریف صاحب کو, اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اپنے ساتھ پائیں گے, اور کل کو اگر مسلم لیگ نون اقتدار میں آ بھی جاتی ہے, یہ وعدے میں اس دن بھی یاد رکھوں گی. یہ وعدے پل پلا گئے, کیا ہوا ہے؟ بڑے وعدے کیے, اینٹی ریگولیشن ہوں, ریگولیشن کے خلاف ہوں, گلا گھونٹنے کی کوشش ہے, اور کون سی اس حکومت کی, یہ تو حکومت ہی بڑی 2 نمبر. پھر کیا ہوا؟
نہیں کاشف صاحب دیکھیے جیسے کہ آپ ابھی کہہ رہے تھے ڈیفیمیشن لاس کی تو ہمیں ضرورت ہے. اب یقیناً اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. وہ تو میری ویو بتایا نا میں نے آپ. جی ان کا تو ویو تھا کہ وہ ریگولیشن کے خلاف ہیں. نہیں دیکھیے وہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوں. پورا پاکستان کی یونینز اس ٹائم باہر ہیں, پروٹیسٹ کر رہی ہیں, مسترد کر دیا اس قانون کو. نہیں دیکھیے کاشف صاحب آپ کی حکومت در پہ ہے کہ ہم نے پاس دیکھیے آپ کو 16 ماہ کی حکومت یاد ہوگی, وہاں پہ بھی آپ کو یاد ہے کہ یہ ہماری حکومت ہے جس نے آپ کے چینلز کی ایڈورٹیزمنٹس کی پیمنٹس کو آپ کے ملازمین کی تنخواہوں کی ڈسبرسمنٹ کے ساتھ جوڑا تھا. یہی وہ حکومت ہے جس نے ہیلتھ انشورنس بھی پرووائڈ. اس کا کیا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ نے پیسے دینے تھے, آپ نے دے دیے. آپ نے میرے والد صاحب نے ساتھ نہیں کیا. پھر ایک ہیلتھ انشورنس فنڈ بھی لگایا اور آپ کے ڈرائیورز تک جو آپ کے لوسٹ پیڈ ورکرز ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے, اس کا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ پیمرا کے بورڈ کے اندر بھی مزید ہم نے انڈیپینڈنٹ لوگ ڈالے. دیکھیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیفیمیشن لا کے اوپر تو میرا خیال ہے سارے ہی لوگ جو اس سبجیکٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں اتفاق کرتے ہیں. دنیا میں جگہ جگہ ڈیفیمیشن لا ہوتا ہے. یقیناً ایک بحث ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. تو بحث پہلے ہونی چاہیے یا قانون بننے کے بعد ہونی چاہیے؟ یہ میرے آئی ایم ناٹ اویئر آف دا پروسیس دیر جی. پروسیس ہو چکا ہے, آپ نے اس کو پاس کر دیا کل رات. میرے علم میں نہیں ہے جی, مجھے آئی ایم ناٹ شیور کہ کس حد تک اسٹیک ہولڈر سے کنسلٹیشن ہوئی ہے. اگر کنسلٹیشن نہیں ہوئی تو ہم سڑکوں پہ ہوتے ہیں. نہیں وہ تب بھی ہوتے رہے ہیں جی. یہ دیکھیے یہ بھی میں نے دیکھا ہے پچھلی حکومت میں کہ جب سب کو بٹھایا تھا تو لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں اس کا عمل تھے, ان کو تصویریں دکھانی پڑی تھی تو پھر وہ مانے تھے. تو لوگ بھی کرتے ہیں. میں اس لیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پریجوڈسڈ ان دس میٹر. اگر نہیں ہوئی تھی جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں تو ہونی چاہیے تھی, اور ابھی بھی ہو سکتی ہے تو ہونی چاہیے تاکہ مزید ترمیم اور اس میں بہتری آ جائے. میں ہمیشہ آئی ول آلویز سے دس, لاز آر بیٹر when they are participatory, when they are inclusive. جب آپ اسٹیک ہولڈرز کو بھی شامل کرتے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی اگر گزر جاتے ہیں. میرے فرینکلی اسپیکنگ جی میں آئی ایم ناٹ اویئر آف دا ایگزیکٹ پروسیس دیٹ ہیز بین فالوڈ ان دس ڈیفیمیشن لا. تو اس لیے آئی کانٹ سے کہ اس میں کون انکلوڈ ہوا ہے کیا نہیں ہوا, مگر یقیناً ڈیفیمیشن لا. چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر پارٹیسپیٹری اور اس کو بنایا جائے. یہ ویسے اس سے پہلے کہ میں آپ کا ویو جانوں, میں نے آپ کا ویو تو دیکھ لیا تھا آج ٹویٹ میں. آپ نے تو رد ہی کر دیا تھا کہ کالا قانون کا آپ نے اس کو تنقید سے خائف حکومت ہے, شہریوں اور صحافیوں کو آڑے ہاتھوں لے گی, یعنی ساڈا سخت ٹائم آنے والا ہے. یہ حکومت اور اپوزیشن میں فرق کیا ہوتا ہے کھوکھر صاحب؟ مجھے وہ ذرا سمجھائے. میں ایکچولی سمجھ رہتا ہوں, یہ بحث تو ہم بعد میں کرتے رہیں گے. کیا ہوتا ہے کہ میں صحافیوں کے ساتھ ہوں, آپ کے حقوق کی علم بردار ہوں, میں اینٹی وہ کیا ہوں ریگولیشنز ہوں, مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی, میں وعدہ کرتی ہوں. آج آدمی سار پہلا کام میرے خیال ہے کاشف بھائی اس کا جواب مریم نواز صاحبہ نے خود ہی جو کلپ آپ نے دکھایا انہوں نے پہلے والا اس میں دے دیا کہ جب آپ 2000 ووٹوں سے اگر آپ 20,000 ووٹوں پر پہنچا دیے جائیں اور الیکشنز آپ فارم 47 کی بنیاد پر جیتیں, آپ کے پاس حقیقی مینڈیٹ نہ ہو, تو پھر ظاہری بات ہے آپ کے پاس وہ اخلاقی جواز بھی نہیں ہوتا, اور آپ پھر وہ کھڑا ہونے کی ہمت بھی نہیں رکھتے کہ جس کے نتیجے میں آپ کہہ سکیں کہ یہ جو قانون آپ نے ہمیں تھما دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو پاس کریں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹک ویلیوز کے اگینسٹ ہے. ہم سیاسی جماعتیں ہیں, ہمیں کرٹیسزم سے کوئی پرابلم نہیں ہے, اور کرٹیسزم کے نتیجے میں ہم اپنی پرفارمنس کو بہتر کر سکتے ہیں. یہ تو ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے, لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ مینڈیٹ کیونکہ نہیں ہے تو اب جہاں آپ نے ذکر کیا میں دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ پچھلے ہاف میں سنائی تھی, وہ اکثر ویورشپ چینج ہوتی ہے. تو مریم صاحبہ نے جو کہا تھا, جو ہم نے بریک سے پہلے چلایا, جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں کھوکھر صاحب, دوبارہ چلائیں. آپ لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں, لیجسلیٹرز ہی کسی کی بھیک میں دی ہوئی ووٹ جس کے 2000 تھے, اس نے ہاتھ جوڑے کہ پلیز میں ہار رہا ہوں, میرا کچھ کرے, اس کے 20,000 کر دیے. کوئی جیتنے والے کے 40,000 ووٹ تھے, اس کا 1 0 کینسل کر کے اس کے 4,000 کر دیے. جب اس طرح سے بھیک میں لیجسلیٹرز سیٹس لے کر MNAs کی MPAs کی آئیں گے, ان سے آپ کیا لیجسلیشن کی توقع رکھیں گے؟ وہ تو پھر وہی والی لیجسلیشن کریں گے جو ان کے گناہ کو چھپائے گی. وہ PFUJ کے لیے, صحافیوں کے لیے, قوم کے لیے تو کوئی لیجسلیشن نہیں کرے گی. اور اگر آپ اس اسکرین کو نہ دیکھیں اور آپ کو نہ پتا ہو کہ کون بول رہا ہے, آپ کو لگے گا کہ یہ آج کی اپوزیشن یہ بات کر رہی ہے موجودہ حکومت کے بارے میں. That's how. لیکن اس میں جو اب چیز سمجھنے کی بھی ہے کاشف بھائی, ناظرین کے لیے بھی, کہ جو یہ قانون بنایا ہے اس کے اندر جو خلا ہیں وہ کیا ہیں. اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل آفیسز کو ڈیفائن کیا گیا ہے, ان کو پروٹیکشن دی گئی ہے, اور کانسٹیٹیوشنل آفیسز جو ہیں اس کے اندر وزیر اعظم کا عہدہ, اس کے اندر وزیر اعلیٰ کا عہدہ, ٹھیک ہے, آپ نے 7 جج صاحبان, آڈیٹر جنرل, آپ نے آرمی چیف, جوائنٹ چیف آف سٹاف, آپ نے ان کا بھی ذکر کر دیا. لیکن جو اسپیشلی آپ نے جو پولیٹیکل لوگوں جو آفس آکیپائی کرتے ہیں, جب آپ ان کو بھی تنقید سے مبرہ کر دیں گے
کہ ان کے اوپر تنقید نہیں کی جا سکتی تو وہ تو سیاستدان ہے. اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا, لوگوں کا کام ہے تنقید کرنا, میڈیا کا کام ہے تنقید کرنا. اور جب آپ ان کو یہ پروٹیکشن قانون کے ذریعے دیں گے تو ظاہری بات ہے سوالات تو اٹھیں گے. پھر اس کے علاوہ اس قانون کے اندر ایک دو اور بھی چیزیں ہیں کہ جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار رکھا گیا ہے ٹریبیونل کے جج صاحبان کا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے بھی خلاف ہے. اس طرح خلاف ہے کہ حکومت 3 نام تجویز کرے گی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو, وہ ان 3 ناموں کے اندر سے کوئی ایک نام پسند کر لیں تو ٹھیک, اگر وہ نام پسند نہیں کرتے تو پھر حکومت دوبارہ لسٹ بھیجے گی, پھر دوبارہ لسٹ بھیجے گی, اور اسی طرح وہ چیف جسٹس سے بھی نام منگوا سکتی ہے کہ ہم نے اس ٹریبیونل کے اندر لوگ اپوائنٹ کرنے ہیں, اور وہ 3 لوگوں کے نام بھیجیں گے. تو یہ تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے بھی خلاف ہے کہ آپ جوڈیشری کو ایک ایسے معاملے میں انوالو کرنا چاہ رہے ہیں, حالانکہ آلریڈی قوانین موجود ہیں, ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح ڈیفیمیشن کا قانون موجود ہے, اس کو آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ ایک نئے قانون کے ذریعے جوڈیشری کو بھی اس کے اندر کھینچ رہے ہیں, اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر بھی ضرب آتی ہے. اور پھر اس میں جو جج صاحبان لگیں گے ان کی کارکردگی جانچنے کے لیے ایک پرفارمنس ایویلیویشن کمیٹی بھی رکھی گئی ہے کہ جو ہر وقت ان کی کارکردگی پہ نظر رکھے گی اور یہ طے کرے گی کہ جناب نے کتنے لوگوں کو, کتنے صحافیوں کو, کتنے ٹک ٹاکرز کو, کتنے ایکس کے یوزرز کو, کتنے فیس بک کے یوزرز کو سزائیں دی ہیں اور جرمانے کیے ہیں. اور اگر انہوں نے مطلوبہ, اگر انہیں یہ حکم آیا ہے کہ جی آپ نے اس مہینے میں 200 لوگوں کو آپ نے جرمانے اور سزائیں دینی ہے, اور اگر انہوں نے 185 کو دی ہیں تو انہیں یہ خوف ہوگا کہ انہیں نوکری سے بھی نکالا جا سکتا ہے. ACR خراب ہو جائے گی, ACR خراب ہو جائے گی. اور وہ کیبنٹ ممبرز بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو پرفارمنس کمیٹی ہے وہ کیبنٹ ممبرز یا ممبرز آف دا پارلیمنٹری کمیٹی بھی ہو سکتے ہیں. سو MPAs بھی اس میں ہو سکتے ہیں ایویلیوشن کرنے کے لیے. تو اس قانون کا آخری صرف جملہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اس قانون کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو تنقید سے بچانا, نمبر 1. نمبر 2 کہ جو صحافی اور آج کل جو یوٹیوبرز جو پروگرام کرتے ہیں ان کا گلا دبانا تاکہ لوگ وہاں پر گفتگو نہ کر سکیں. اور اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈسٹنکشن بھی ہمیں ڈرا کرنی پڑے گی کاشف بھائی, جو بات ہم بریک میں کر رہے تھے کہ جو جرنلسٹ ہے اس کی خبر غلط ہو سکتی ہے, لیکن آپ اس سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ تمہارا سورس کیا ہے. اگر آپ اس کو اس سٹینڈرڈ کے اوپر وہاں پر گرل کریں گے, اس کے اوپر اگر وہ سورس نہیں بتائے گا, اس کو جرمانہ کریں گے, تو پھر اس ملک کے اندر صحافت جو پہلے ہی دفن ہو چکی ہے, آپ تو اس کا آخری مٹی ڈال کے تو آپ باہر آ رہے ہیں. تو یہ قانون میں نہیں بتاؤں, کالا قانون ہے. کوئی صحافی کسی کو اپنا سورس نہیں بتائے, اور اس کے علاوہ آج بتاؤں, جی ہاں, یہ ہمارے پروفیشن کی بنیاد ہے. اور اس میں پہلا پوائنٹ یہ لکھا کہ آپ کو اپنا سورس ڈکلیئر کرنا پڑے گا اگر آپ کسی کے اوپر یہ الزام لگائیں گے تو. ایک چیز اور تھوڑا سا بتا دوں ایڈ ان, یہ جو کل پورا پروسیس کیا گیا اس میں جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی پنجاب اسمبلی والی, اس کو اس ٹائم بلایا گیا جب جو اپوزیشن کے ممبرز کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھے, صرف نون لیگ کے ممبرز تھے. اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایک دن سے بل نکل کے اسی دن, کل کے دن میں یہ پریزنٹ ہوا اور پاس ہو کے کل نکل گیا. جب ہمارے وہ PTI کے جو ہمارے جو سنی اتحاد کے جو ممبرز انہوں نے پروٹیسٹ کیا تو انہوں نے کہا بھی ٹھیک تو سنی اتحاد کے ممبرز جب پروٹیسٹ کیا تو اس پہ کہا گیا کہ یہ تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بل گیا ہی کوئی نہیں تھا. اینڈ دا ورسٹ پارٹ از, جو میرے سننے میں آیا, اصل ایشو تھا کہ جب مریم بی بی گئی تھیں پاسنگ آؤٹ پریڈ کے اوپر, تو پہلے دن انہوں نے پنجاب پولیس کی وردی پہنی, پھر انہوں نے ایلیٹ کی وردی پہنی. اس کے اوپر جو میمز بنے تھے اور اس کے اوپر ایک جو لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا وردی پہننے والا, اس پہ اسٹبرنس پہ آ کے تھوڑا سخت ہو گئی تھی. انہوں نے کہا جی یہ جو میرا مذاق اڑا ہے, ڈیفینیشن میں لکھا ہو گیا اگر کسی سرکاری ملازم یا سرکاری جو عہدہ رکھتا ہے اس کا مذاق اڑایا گیا جو اس کے شائن شان نہ ہوا, اس میں بھی کیس ہو سکتا ہے. شائن شان کا لفظ انہوں نے کہا جی ناٹ وردی آف دیئر جو پوسٹ وہ رکھ لے, اس میں بھی بات ہو سکتی ہے. کی بنانا چاہتے ہو سانو شالا پاگ لگے رہے, یہی کہیں گے اس کے بعد. یہ جو طاقت کا جو ہے نا, اب ویری فرینکلی جب پیکا کا آیا تھا آپ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا, ہم آپ کے سامنے ٹینٹ لگا کے بیٹھے رہے. حکومت میں آتی ہے نا یہ چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں, جب ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, ایسے ہوتا ہے نا, دس ہیپنز. حکومت چڑھ جاتی ہے سر کے اوپر. اور یہ مسئلہ اگر دیکھیں, جو حکومت اس وقت ٹویٹر کو نہیں چلنے دے رہی, اب ویری فرینکلی اب اس وقت ملک کا پرائم منسٹر جو ہے ایکس چلانے کے لیے VPN لگاتا ہے. اب یہ کتنی اسٹوپڈ اپروچ ہے کہ VPN چلا لیں, ایکس چلا لیں, اور ساری قوم نے VPN ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں اور ایکس چل رہا ہے. اور بھائی آپ ویسے ہی ہمیں کھول کے دے دیں جسٹ بیکاز یو میک شیور دیٹ کہ ایکس بند ہو, کہ PTI کی کیونکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بہت تیز ہیں, ورچوئل جلسے بڑے ہو گئے, بہت سپیسنگ کر رہے ہیں, ان کی سپیسنگ بند کر دیتے ہیں. اور VPN پہ ساری دنیا چل رہی ہے, ایوری بڈی از ڈوئنگ اٹ, بٹ جس ریئل کیونکہ جب بیٹھے ہوتے ہیں نا اس طرح وہ کہتے ہیں نا فارم 47 والی بات دماغ میں چڑھ جاتی ہوتی ہے. یار چل پڑ گیا کوئکلی 30 سیکنڈ میں آپ سنا ہے یہ فارم 45 لے کے عدالت میں جا رہے ہیں اسلام آباد کی 2 سیٹوں. جی بالکل, جو میرے پاس ہے میں وہاں پر جا کر حقیقت عدالت کے سامنے رکھوں گا کہ جناب یہ حقیقت ہے, یہ لوگ الیکشن جیتے, PTI کے امیدوار آزاد حمایت یافتہ جو لوگ تھے وہ الیکشن جیتے,
اور جن کو نوٹیفائی کیا گیا وہ الیکشن سرے سے جیتے ہی نہیں. اس کے اوپر تو اب بلکہ رپورٹس آ گئی ہیں. پتن نے ایک رپورٹ کی ہے جو کل ڈان اخبار میں بھی شائع ہوئی ہے. یہ تو بالکل جو سر اسلام آباد کے لوگوں کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے. بلا شبہ میں الیکشن ہارا ہوں, میں تسلیم کرتا ہوں, لیکن جو الیکشن نہیں جیتے آپ نے ان کو کیسے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ جہانگیری کی سٹیٹمنٹ ہے. اس نے کہا کہ آپ حلف اٹھاتے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کے ووٹ جو ہے نون لیگ کے ساتھ ری شفل نہیں کیے. الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم نہیں بتا سکتے. میں کہ جی ہم حلف ہمارے پتہ ہم حلف اٹھانے کو تیار ہے. آئی ڈاؤٹڈ کہ اینی ون کین ڈو اٹ. کی کہہ رہے ہیں یہ جا رہے ہیں آپ کے خلاف؟ نہیں دیکھیے اپنے فارم 45 لے کر میں نے آپ سے ہمیشہ کہا کہ اور ہر شو پہ کہا کہ ٹریبیونلز اور جو لیگل پروسیس ہے وہاں پہ موجود ہے بالکل کورٹ کے اندر. ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو پریزنٹ دیئر کیس, تو دے شوڈ گو اینڈ ڈو اٹ دیئر. اس میں تو کوئی نو ون از ٹینشن ہے نہیں. دیکھیے کوئی ٹینشن نہیں ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر اپنے فارم 45 لے کر جائے گا, کہے گا بھائی جان نون ہاری ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, he has the right to do it. Any candidate has the right to do it. They should go and do it. دیکھیں جی we respect the legal process. جو بھی ادھر جائے گا we will اس کو ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ لیگل پروسیس, یو ڈونٹ ریسپیکٹ دا الیکٹورل پروسیس. دیکھیے گزارش ہے ہم نے ہمیشہ کہا ہے آپ کورٹ میں جائیں, اس پروسیس کے اندر جائیں, مگر یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ نظام اس طرح کا بنے آپ کی خواہشات کے مطابق, ملک بھی نہ بنے چلے, اسمبلیاں بھی تب تک پیرالائزڈ رہیں, ایگزیکٹو بھی کوئی کام نہ کرے جب تک جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح الیکشنز کے آؤٹ کمز نہ ہوں. اس ملک میں ایک آئین کے مطابق نظام ہے, اس کے اندر آپ کا بالکل حق ہے, آپ کریں گے. اچھا اس میں کوئکلی ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اسلام آباد کی تو 3 سیٹس ہیں, تو ٹریبیونل فیئرلی کوئکلی اپنا کام مکمل کر لے گا. اس وقت بڑی انٹرسٹنگ سچویشن پنجاب میں بھی ڈیولپ ہوئی ہے کہ جہاں پر بتائیے گا 10 سیکنڈ میں جہاں پر چیف جسٹس کے ساتھ دیے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو نوٹیفائی نہیں کر رہا. 9 ججز کے نام آئے ہیں لاہور, تاکہ جلد از جلد ان چیزوں کا مقدمات کے فیصلے ہوں. نہیں کرنا. ایک بریک لیتے ناظرین, بریک بعد واپس